السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم سنیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، جو کہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ایک تو پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 83 کے اندر اللہ نے ان کا بہترین ذکر فرمایا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اسی طریقے سے پارہ نمبر 23 اور آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو۔ تو محترم سامعین، سب سے زیادہ جن کی آزمائش رہی اور جو سب سے زیادہ آزمائش میں بیماری میں رہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اور ان کی صبر کی مثال بھی ہم لوگ دیتے ہیں کہ صبر ایوب صبر ایوب۔ اور اسی طرح اللہ پاک سب سے زیادہ امتحان جو لیتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا امتحان لیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بھی انبیاء کرام کے علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک ہستی ہے، ان کی آزمائش بڑی مشہور ہے، اور صبر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار یعنی زیادہ سے زیادہ خوب نعمتیں عطا فرمائی تھی، نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن امتحان کی گھڑی آپ کے اوپر شروع ہوئی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، کہ جن کا نام کچھ کتابوں میں رحمت بتایا جاتا ہے، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ ان کا نام لیہ بنت منشا بنت یوسف علیہ السلام بھی آیا ہے۔ آپ کے ہاں کسی کتاب میں 7 بیٹے 7 بیٹیاں اور آپ کے پاس 1000 اونٹ 1000 بکریاں 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے، اور کسی کتاب میں بے شمار کی بھی مثالیں ہیں کہ اللہ نے ان کو بے شمار گھوڑے، بے شمار اونٹ، بے شمار بکریاں اور ان کے چرانے کے لیے چرواہے، نوکر چاکر، بے شمار غلام بھی تھے، اور اس وقت کے بڑے مالداروں میں حضرت ایوب علیہ السلام شمار ہوتے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول بھی رہتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان آپ کی اس درجے عبادت اور شکر گزاری سے حسد کی آگ میں مبتلا ہوا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے باری ایوب، تیرا ناشکرہ بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو نے اس کو ہر طرح کی ہر قسم کی نعمتیں دی ہے، تو اس کے پاس سے نعمتیں چھین لے، پھر پتہ چلے گا ایوب تیرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی پھر تیرا ایوب ناشکرہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اے ابلیس لعین، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ میرا ایوب میرا ناشکرہ بنے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب شیطان نے کہا کہ اگر تو مجھے اس کے اولاد کے اوپر اور مجھے اس کے مال کے اوپر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اس کے اولاد کے اوپر اور اس کے مال کے اوپر اختیار دے دیا۔ ابلیس لعین یہ بات سن کر اپنے چیلوں کو جمع کیا اور اپنے چیلوں کے سامنے مشورہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کر دیے جاوے اور یا ان کو ختم کر دیا جاوے۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ جو مویشی جہاں پر رہتے تھے وہ چھت گیری اور سارے مویشی، سارے جانور جو بکریاں اونٹ وغیرہ تھے سب دب کر مر گئے، اور کسی کتاب میں ہے قصص الانبیاء وغیرہ میں ہے کہ سارے مویشی کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ پھر وہ خود ایک گوالے کے بیس میں شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے بولا، اے ایوب، تیرے سارے جانور دریا میں ڈوب گئے ہیں، تیرے سارے جانور ختم ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے نعمت جانے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ناشکری نہیں کی۔ اور ابلیس کو اس سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی، اور اسے اپنے چیلوں سے کہا کہ ایوب کے گلے کو آگ لگا دو، ان کی کھیتی کو جلا دو، ان کے باغیچے کو ختم کر دو۔ ان کے چیلوں نے حکم کی تعمیل کی اور سب کچھ جلا دیا، یہاں تک کہ کھیت کھلیان سب راکھ میں مل گئے اور سارے باغات کو آگ لگا دی، اور سارا جل کر جب ختم ہو گیا تو ایوب علیہ السلام کے پاس ایک مالی کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، ایوب تو عبادت میں مشغول ہے اور وہاں تیرے سارے کھیت جل کر راکھ ہو چکے ہیں، سارے باغات تیرے فنا ہو گئے ہیں،
اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی واپس لے لیا، اور پہلے سے زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو شیطان کو اس سے اور بھی زیادہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور بھی زیادہ وہ آگ بگولا ہوا، اور شیطان اس مکان پر آیا جس مکان میں آپ کے اہل و عیال تھے، آپ کے بچے وغیرہ تھے۔ تو اس مکان کی اس نے چھت گرائی، اور وہ سارے کے سارے آپ کے اولاد اس ملبے کے نیچے دب کر ختم ہو گئی، ساری اولاد مر گئی۔ شیطان نے اب یہ خبر آپ کو سنائی، اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ شیطان بہت نادم ہوا اور طیش میں آیا، غصے میں بھر گیا، اور اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے اس کے بدن کے اوپر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس درجے تیری عبادت کرتا ہے، پھر یہ تیرا شکر کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جا، میں نے ایوب کے بدن پر بھی تجھے اختیار دے دیا، البتہ اس کی زبان، دل اور کانوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ شیطان چنانچہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو ایک پھونک ماری، آگ کی پھونک تھی جس سے آپ کے بدن کے اوپر پھوڑے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے۔ اب چونکہ تمام مال اسباب ختم ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی بیوی رحمت جو تھی وہ مزدوری کا کام شروع کر دیا اس نے، اور اب مزدوری میں جو کچھ ملتا اس کا آدھا حصہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کرتی اور آدھا اپنا گزر بسر کرتی۔ اس طریقے سے ان کی زندگی یہ شروع ہو گئی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور اسی طرح ان کی بیوی بھی، کہ جو خوبصورت بھی تھی اور مزدوری کرتی اور اپنا گزر بسر چلاتی، اور اپنی جوانی کو ایسے آدمی کی خدمت میں لگا رکھی تھی کہ جو اللہ کا بندہ تھا۔ شیطان کو اس سے بھی اور زیادہ تکلیف ہوئی، اور شیطان ایک انسانی شکل میں بی بی رحمت کے سامنے آیا اور کہا کہ اپنی جوانی کو ایسے آدمی کے پیچھے کیوں برباد کرتی ہے؟ مصر میں ایک سے ایک نوجوان ہے، دولت مند ہے، میں تیری شادی ان سے کروا دوں گا۔ تو بی بی رحمت ترنت سمجھ گئی اور اسے انکار کر دیا، اور اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابلیس لعین ہے۔ بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ ابلیس ہے جو تیرے راستے میں آتا ہے، تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باتوں میں نہ آنا۔ اسی طرح شیطان مردود ہر مرتبہ اپنی کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے جال میں پھنساوے، تو دوسری مرتبہ پھر کسی حکیم کی یعنی کسی ایک عامل کی شکل میں سامنے آیا، اور آ کر بی بی رحمت کو اسی طریقے سے بہکانے کی کوشش کی کہ تم فلاں مورتی یعنی فلاں بت کے نام پر ایک چڑھاوا چڑھاؤ، اور یہ چیز چوراہے پر ڈالو، یہ کرو وہ کرو، تمہارے شوہر اچھے ہو جائیں گے۔ اب ایک عورت تھی، اپنے شوہر کی تیمارداری میں خدمت میں کافی سالوں سے عرصہ وقت گزار رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ چلو میرے شوہر اچھے ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ تم ایک مکھی پکڑو، اور مکھی کو پکڑ کر فلاں بت کے اوپر چڑھا دو ان کے نام کی، تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بی بی رحمت بھی اسی طرح یہ واقعہ یہ بات سن کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام سے پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آخر اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ حکیم دراصل شیطان مردود ہے جو مجھے اور میری بیوی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بہکایا تھا۔ اسی طرح یہ ہمارے اوپر اپنا حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً بی بی رحمت سے فرمایا کہ رحمت، یہ حکیم دراصل شیطان مردود ہے، اگر میں تندرست ہو گیا تو اس جرم کی سزا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی بات پر اس قدر غصہ اس لیے آیا تھا کہ اس نے شرکیہ پیغام دیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کو یعنی نبیوں کو جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اپنے اولاد تک سے بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ تعلق جو ہوتا ہے نبیوں کو، انبیاء کرام کو، وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ خوف اور محسوس ہوا کہ کہیں شیطان میری بیوی کو نہ بہکاوے، اور لوگ بھی آپ سے گن کر رہے تھے اور آپ سے گن محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی دور دور رہتے تھے، اور پھر اس میں باتیں بھی الٹی سلٹی بناتے تھے کہ پتہ نہیں ایوب سے وہ کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو ایسے 2-3 واقعات ہونے کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ زبردست دعا جو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کی
یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب کہ تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، یعنی تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی، کہ اللہ پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہے کہ اچھی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے۔ اپنی دعاؤں میں کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور یہ دعا بھی اس لیے کی تھی کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے اب نماز بھی پڑھنا مشکل ہو رہی تھی۔ پروردگار مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 23ویں پارے اور 17ویں پارے کے اندر دونوں جگہ زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر کھینچا ہے کہ آپ کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کو دعا کی قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جو ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ آپ کا کھلا معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چشمے میں نہانے کا حکم دیا کہ آپ اس پانی سے نہائے تو تمام بیماری ظاہر ہو گئی اور آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اس وقت بی بی رحمت مزدوری کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی، یعنی بی بی رحمت لوگوں کے گھروں میں جاتی، مزدوری کرتی اور مزدوری کے اوپر جو کچھ ملتا اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرتی اور کچھ صدقہ کرتی۔ تو وہ مزدوری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب واپس لوٹی تو دیکھا کہ ان کے شوہر موجود نہیں ہے، اور دراصل آپ اس بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کاٹا ہو گئے تھے۔ تو بیوی کو پہچاننا مشکل ہو گیا، اور وہ کیسے پہچان پاتی؟ تو اس سے خیال آیا کہ کہیں میرے شوہر کو کوئی موذی جانور تو نہیں کھا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ تو بی بی رحمت نے پوچھا کہ میرے شوہر کو تم نے دیکھا ہے؟ وہ یہاں پر تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، تم نے ان کو دیکھا ہے؟ اور وہ پریشان تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کی اس طرح پریشانی اور وغیرہ دیکھی تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو، کس بات پر تم پریشان ہو؟ کہا یہاں پر ایک نوجوان یعنی اجنبی کو دیکھ کر بی بی رحمت بھی شرما گئی اور گھبرائی، پھر بولی کہ یہاں میرے شوہر تھے، وہ کہاں ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا دل لگی کے طور پر فرمایا کیا تم اپنے خاوند کو پہچانتی ہو؟ اس پر وہ بولی کہ ہاں میں نہیں پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولے کہ میرے شوہر جب تندرست تھے تو وہ آپ جیسے ہی تھے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی تو میری طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی، میں ہی تیرا شوہر ہوں اور تو میری طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ کہیں شیطان تجھے بہکاوے میں نہ لے لے، تو میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمائی، اور میرے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کا پانی میں نے پیا اور اس پانی سے میں نے غسل کیا تو میری تمام بیماری دور ہو گئی۔ اللہ کے کرم سے میں پہلے سے جیسا تندرست ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ تم مجھے پہچان نہ سکی۔ بی بی رحمت یہ سن کر بہت خوش ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پہلے کی طرح جوان بنا دیا اور ان سے دوبارہ اولاد عطا فرمائی، یعنی 25 لڑکے عطا فرمائے۔ کسی کتاب میں تذکرہ 25 کا بھی ملتا ہے تعداد، اور کسی میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ خوب بال بچے عطا فرمائے۔ اور ہم نے ایوب کو اس کے بال بچے دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی مہربانی سے عطا کیا، اور یہ اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، پہلے کی طرح آپ کے جانوروں کے ریوڑ ہو گئے، زمین بھی واپس مل گئی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مردہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور مزید بھی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا جو ان کے صبر پر انہیں عطا کیا گیا تھا۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اس میں تندرست میں ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو تندرست ہونے پر آپ نے قسم کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ کہ آپ کی بیوی نیک بیوی تھی اور وہ سزا کی مستحق نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام نے سزا تجویز کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے لو اور اپنی قسم کے خلاف نہ کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس سے بڑا صابر بندہ پایا ہے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بھی تعریف فرمائی، نعم العبد، کہ ایوب میرا کیا ہی نیک بندہ تھا، کیا ہی میرا اچھا بندہ تھا۔
وہ سب سے نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تلیوں کی ایک جھاڑو لی اور بیوی صاحبہ کو آہستہ سے کمر پر مار دی۔ اسی طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی، اور اسی طرح وہ قسم بھی ان کی پوری ہو گئی، اور بی بی رحمت کو سزا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کی تھی وہ سزا بھی مل گئی۔ محترم سامعین، ایوب علیہ السلام کا قصہ جو کہ بڑا ہمارے لیے عبرتناک قصہ ہے کہ کتنی سخت طویل عرصے تک، کئی علماء کرام 18 سال بتاتے ہیں، کئی علماء کرام نے 8 سال 9 سال بھی بتائے ہیں، خیر واللہ عالم۔ تو کافی عرصہ یعنی بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا رہے، لیکن ناشکری ان کی زبان کے اوپر بالکل نہیں آئی، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ حالانکہ ان کے بغیچے، مال، ریوڑ، اولاد سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہمیشہ اللہ کے شکر میں رہے۔ اور اسی طرح آپ کی بی بی رحمت جو تھی وہ بھی شکر گزار بندی اللہ کی نکلی کہ بڑی سے بڑی اپنے شوہر کی خدمت کی، اتنے لمبے عرصے تک خدمت کرنے کے بعد بھی کبھی اس کی زبان کے اوپر شکوہ نہیں آیا۔ حالانکہ عورت ذات کمزور ہو کر شکوے شروع کر دیتی ہے، لیکن ہمیں اس سے سبق ملتا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ کبھی شکوہ ہماری زبان پر نہ ہو، کبھی ناشکری ہماری زبان پر نہ ہو۔ کہ جب بھی ایسے کوئی چھوٹے موٹے حالات ہمارے گھر میں ہمارے اوپر حالات آوے تو اسی وقت فوراً ہمارا ذہن اس رحمت بی بی کے اوپر جانا چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، ایک کتنا زبردست اس سے صبر کیا اور کتنے لمبے مدت تک، کتنے لمبے عرصے تک اپنے شوہر کی خدمت کی، اور سب کچھ لوٹ جانے کے بعد میں وہ اپنے لوگوں کے گھروں میں جاتی اور لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر کے جو کچھ مزدوری میں کھانا ملتا، روٹی ملتی، جو کچھ مزدوری میں ملتا وہ لے کر آتی تھی اور اپنے شوہر کو کھلاتی تھی۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب لوگوں نے نفرت زیادہ کی اور بی بی رحمت کو گھر میں آنے سے بھی منع کر دیا کہ تیرے شوہر کی بیماری ہمارے اوپر لگ جائے گی تو ہمارے گھروں میں مت آیا کر، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بی بی رحمت نے اپنے سر کے بالوں کو منوایا اور ایک حصے کے بالوں کو کٹوایا اور کاٹنے کے بعد بھی اس بالوں کو بیچا ہے، پھر دوسرے دن دوسرے بالوں کو، اسی طریقے سے اپنا گھر بسر چلایا ہے اس نے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہر وقت صبر کے اندر رہتے، اور پھر ان کچھ واقعات کے ہونے کے بعد میں کب میری بیوی اپنے بالوں کو بھی کٹوا کے بیچ رہی ہے، اور کچھ میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں نے گھین محسوس کی اور ایسے ایسے جملے نکالے اپنی زبان سے کہ پتہ نہیں ایوب سے کون سے گناہ ہو گئی تھی، ایوب سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس کو اس بیماری میں ڈال دیا۔ ایسے کچھ واقعات ہونے کے اوپر، اور اس میں ایک واقعات شیطان والا بھی تھا کہ شیطان پور زور سے کوشش کر رہا تھا بی بی رحمت کو بہکانے کی، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی یہاں پر یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں کمبخت ابلیس لعین میرے بیوی کو شرکیہ کاموں میں مبتلا نہ کر دے۔ تو ان چند واقعات کے ہونے کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، جو کہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد کے اندر بھی اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل، پورا منظر اس کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دعا اللہ نے اور بھی تذکرہ آگے فرمایا ہے، وَأَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ واقعہ جو کہ 17 پارے کے اندر سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ اللہ نے منظر بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح شیطان مردود کوشش کرتا رہا، تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شفا عطا فرما، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے اچھا کر دی۔ اس طرح ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ وہ کم وقت پیچھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا تھا، بہکانے میں پرزور سے لگا ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، بس کچھ امتحان آزمائش میں ڈالتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امتحان میں رکھا، آزمائش میں رکھا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ پھر صحابہ کو، تابعین کو، تابع تابعین کو، اور اسی طرح جو بندہ اللہ کا جتنا زیادہ ایمان والا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ پاک اسے آزماتا ہے، اللہ پاک امتحان اس کا لیتا ہے۔ لیکن امتحان، یہ حالات کچھ منٹوں کے، کچھ سیکنڈوں کے، کچھ گھڑیوں کے ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں حالات اللہ پاک ہٹا دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا پٹا گیا، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو اسی طرح اللہ سب کو آزماتا ہے۔
پھر اس کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام روم چلے گئے اور وہاں پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے انتقال فرمایا، وہاں پر آپ کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے اپنی 4 پشتیں دیکھی اور آپ کو علاقہ حوران میں دفن کیا گیا۔ تو محترم سامعین، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس واقعات کو آپ بھی سنیں، اپنے گھروں میں بھی سنائے، اور پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ واقعات میں ڈالتا رہوں گا جو نبیوں کے باقی ہے۔ کچھ 2-3 نبیوں کے تو میں نے ڈال دیے ہیں، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور انشاءاللہ اسی طرح ڈالتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، غلطی کوتاہی اللہ معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔